بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج کس نمبر 7 ہے جی؟ جیسے کہ آپ تمام حضرات کو معلوم ہے کہ ہم ختم نبوت کے حوالے سے تفصیل کے ساتھ اور قسط وار گفتگو کر رہے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو اور ہماری یہ ویڈیوز تفصیل کے ساتھ آپ ڈاکٹر مفتی دانش حدیث یوٹیوب چینل ہے اور فیس بک ٹک ٹاک پر آپ تفصیل کے ساتھ ان ویڈیوز کو سماعت کر سکتے ہیں۔ آج قسط نمبر 7 ہے اور قرآن پاک کی یہ جو آیت ہے سورہ احزاب میں موجود ہے، پارہ نمبر 22 میں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ تو یہ آیت مبارکہ اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے اور اس آیت کے 3 حصے ہیں۔ سب سے پہلے تو ارشاد ربانی ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ پھر فرمایا ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ رب العزت ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ اب اس آیت کے 3 حصے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کسی بالغ مرد کا باپ نہ ہونا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ پھر فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، یہ دوسرا حصہ۔ پھر تیسرا حصہ فرمایا وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اب یہ 3 حصے، ان 3 حصوں کے حوالے سے گفتگو کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ یہاں پر قرآن مجید یہ فرما رہا ہے، یعنی اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ حالانکہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے تو بیٹے تھے، اگرچہ اختلاف ہے اس حوالے سے، بعضوں نے لکھا ہے 2 بیٹے تھے، بعضوں نے لکھا ہے 3 تھے، بعضوں نے لکھا ہے 4 تھے، اختلاف ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ بیٹے تو تھے آپ علیہ السلام کے۔ وہ بچپن میں ان کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن بیٹے تو تھے، وہ بچے چھوٹے تھے، ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو اب کتنے بیٹے تھے اس حوالے سے اختلاف ہے، لیکن یہاں قرآن تو مطلق طور پر نفی کر رہا ہے کہ مردوں میں سے کسی کے بھی باپ نہیں۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلے بات یاد رکھیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے، بھائی اس حوالے سے اختلاف ہے، ٹھیک ہے۔ راج قول یہ ہے جو جمہور کا موقف ہے، اور راج قول مفتہ بھی قول یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک بیٹے تھے ان کا نام تھا عبداللہ جن کا لقب طیب اور طاہر تھا، اور ایک بیٹے تھے حضور علیہ السلام کے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ تو جیسے شیخ عبدالحق معتزلی رحمۃ اللہ علیہ مدارج النبوہ جلد نمبر 2 میں لکھا کہ نبی کریم علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، قاسم، ابراہیم، عبداللہ، مدارج النبوہ جلد نمبر 2۔ تو اس حوالے سے بہرحال اختلاف ہے۔ تو جمہور کا موقف یہ ہے کہ 3 بیٹے تھے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے تھے، لیکن وہ بچپن میں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی 4 بیٹیاں تھیں۔ اہل سنت کا اس بات پر اتفاق ہے، حضور کی 4 بیٹیاں تھیں۔ تو حضور علیہ السلام تمہارے مردوں میں سے نہیں، بالغ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، کیونکہ بچپن میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ اب سوال یہاں ایک اور پیدا ہوتا ہے کہ کسی بالغ مرد کا باپ نہ ہونا، باپ ہونا، یہ ختم نبوت میں ماننے کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، وہ جوان بھی ہوئے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، جیسے کہ سورہ آل عمران میں ارشاد ربانی ہنالک دعا زکریا ربہ قال ربی ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ تو نبی کریم علیہ السلام کے لیے قرآن مجید میں فرمایا جا رہا ہے کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، کیونکہ یاد رکھیں نبی کریم علیہ السلام آخری نبی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو آخری نبی ہیں، تو آپ کے بعد کوئی نبی تو نہیں ہو سکتا۔ جو بندہ اس کا قائل ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے، کسی کو نبوت مل سکتی ہے، ایسا بندہ کافر اور مرتد ہے، اسلام سے خارج ہے۔ تو اس حوالے سے اس وجہ سے نبی کریم علیہ السلام کا کوئی بیٹا جوانی کی عمر کو نہیں پہنچا، تو اگر وہ پہنچتا تو نبی بن جاتا، جیسے کہ ایک روایت میں آتا ہے، ابن ماجہ کتاب الجنائز جلد نمبر 1 میں موجود ہے، لو عاش لکان صدیق نبی، اگر حضرت ابراہیم جو حضور کے بیٹے تھے زندہ رہتے تو حضور صدیق نبی ہوتے۔ اگرچہ اس روایت پر بھی کلام ایسے قادیانی استدلال کرتے ہیں، اور موضوعات کبیر میں اس روایت کو بھی باطل کہا گیا، اور ہمارے قابلین علیہ السلام نے لکھا ہے یہ جو روایت ہے صحیح حدیث کو نہیں پہنچتی۔ جو درست روایت ہے عبداللہ بن ابی اوفا والی ہے، جس میں ایسے الفاظ یہ ہیں کہ فرمایا کہ لو عاش لکان صدیق نبی لیکن لا نبی بعدہ، یعنی نبی کریم علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو اس کی سند پر بھی گفتگو ہے، یہ جو روایت ہے۔ تو اس وجہ سے قرآن پاک نے نفی کی ہے اس کی، کہ نبی کریم علیہ السلام کسی بالغ، یعنی حضور کے جو بیٹے تھے بالغ نہیں ہوئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، کیونکہ والد ہونے کے لیے یہ بالغ مرد ہونا، یعنی اس کے بچے بڑے ہو جائیں تو تب یہ شمار کیا جاتا ہے نا، یہ شرط ہے، ضروری ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام بالغ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، بچپن میں ہی حضور علیہ السلام کے بیٹوں کا انتقال ہو گیا تھا۔ اب دوسرا حصہ ہے ولکن رسول اللہ خاتم النبیین، نبی کریم علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں میں سے آخری نبی ہیں۔ اب خاتم اور خاتم کی بھی ہم نے بحث کر دیا ہے، دونوں کا مطلب آخری نبی ہے، خاتم بھی پڑھ سکتے ہیں، خاتم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور خاتم کا مطلب ہوتا ہے آخری نبی، اور خاتم کا مطلب ہوتا ہے تمام نبیوں کی نبوت کو ختم کرنے والے۔ دونوں ہی درست ہیں، دونوں طرح ہی پڑھ سکتے ہیں، اور یہ معالم التنزیل پڑھیں، جلد نمبر 3 پڑھ لیں، اور اس طرح دیگر ہمارے مفسرین نے جامع البیان پر ہمیں گفتگو کر دیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آخری نبی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، لا نبی آبادی۔ اس کی قطعی تفسیر خود نبی کریم علیہ السلام نے کی ہے، بخاری شریف پڑھے، یہ حدیث متواتر ہے، لا نبی آبادہ کے الفاظ بھی ہیں، لا نبی آبادی کے الفاظ بھی ہیں، کہ نبی کریم علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔
تو ولاکن رسول اللہ خاتم النبیین، نبی کریم علیہ السلام آخری نبی ہیں. آگے فرمایا کیا؟ اچھا ایک اور سوال یہاں ایک اور پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے، قیامت کے قریب تشریف لائیں گے، اور آپ کا آنا یہ برحق ہے، اور جو بندہ اس کا منکر ہوا ایسا بندہ گمراہ ہے. تو یہ بھی اس حوالے سے بے شمار حدیث موجود ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے. اس کا انکار یہ جاوید غامدی وغیرہ اور قادیانی بدبخت لانتی کرتے ہیں. تو نبی کریم علیہ السلام تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو قیامت کے قریب تشریف لائیں گے. تو یہ یہاں کا کہا جا رہا ہے کہ نبی کریم آخری نبی ہیں. تو بھائی اس کا جواب یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو پہلے کے نبی ہیں نا، وہ قیامت کے قریب تشریف لائیں گے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کی اتباع کریں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی شریعت کو آگے پہنچائیں گے، اسی کے مطابق احکام جو ہے نا حکم جاری کریں گے. ٹھیک ہے، یہ تفسیر کشاف پڑھیں اور اس میں موجود ہے، اور باقی بھی ہمارے اکابرین اہل سنت نے تفصیل کے ساتھ لکھا ہے. بالکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب تشریف لائیں گے، اس کا انکار کرنا گمراہی ہے. تو اس حوالے سے بھی ہم تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے. قادیانی بدبخت اس کا بھی انکار کرتے ہیں، تو لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کی اتباع کریں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہی شریعت کو فالو کریں گے، آگے پہنچائیں گے. ٹھیک ہے، نئے نبی نہیں بن کر تشریف لائیں گے، کیونکہ وہ تو پہلے سے نبی ہے نا. تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کی اتباع کریں گے، حضور علیہ السلام کی شریعت ہی کو آگے پہنچائیں گے. اس حوالے سے گفتگو اگلی آنے والی ویڈیو میں کر دیں گے. آگے فرمایا کہ وکان اللہ بکل شیء علیما، اللہ رب العزت ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے کہ تفسیر خازن میں موجود ہے ای داخل فی علمہ انہ لا نبی بعدہ. جلد نمبر 3 پڑھ لو، صفحہ نمبر 470 پڑھ لو کہ اللہ رب العزت کے علم میں داخل ہے، اللہ رب العزت کو یہ بات معلوم ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو اس حوالے سے دیکھیں ہم نے تفصیل کے ساتھ گفتگو کر دی. یہ جو آیت مبارکہ ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. تو مزید گفتگو اگلی آنے والی ویڈیو میں کر دیں گے. قسط وار ہم تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں. ہمارے یوٹیوب چینل پر ویڈیوز آپ سماعت کریں اور آگے بھی شیئر کر دیا کریں، اللہ کی رضا کے لیے. باقی چینل سبسکرائب کریں یا نہ کریں، آپ کی مرضی، میں کبھی کسی کو نہیں کہتا. اور ختم نبوت کے والے سے ہمارے حاضری دارالفتاء علیہ سنت کے فتح وجات بھی آتے رہتے ہیں، ٹک ٹاک وغیرہ پر موجود ہیں، سوشل میڈیا پر، آپ ان کو بھی پڑھا کریں. اور کتاب انشاءاللہ جاری کر دیں گے ختم نبوت کے والے سے. تو علمی تعاقب کریں گے قادیانیوں کا. ہمارے نبی کریم علیہ السلام آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی کو نبوت نہیں مل سکتی. جو بندہ اس کا قائل ہو یا کسی کے لیے مانے، ایسا بندہ کافر اور مرتد ہے، اسلام سے خارج ہے. میں قادیانیوں کو جو کہتا ہوں، ان کو دعوت دیتا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام کا دوبارہ کلمہ پڑھو. حضور علیہ السلام کے ٹکڑوں پر پڑھ رہے ہو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے ساتھ غداری کرتے ہو، بدبخت ہو. حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھو، اپنے خود بھی پڑھو، بچوں کو بھی پڑھاؤ، اپنی عورتوں کو بھی پڑھاؤ. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس رسالت پر ہم بھی قربان، ہماری نسلیں بھی قربان. حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں، آپ اللہ کے محبوب ہیں. جو بندہ حضور کے بعد ختم نبوت کے لیے کسی اور کے لیے مانے، نبوت مانے یا کہے، جیسے مرزائی، قادیانی، احمدی، کافر اور مرتد، ایسا بندہ اسلام سے خارج ہے. تو ختم نبوت کی وجہ سے انشاءاللہ قسط وار ہم یوٹیوب چینل پر وغیرہ پر اور سوشل میڈیا پر علمی اور تقریری توجہات کے ذریعے قادیانیوں کا علمی تعاقب کریں گے اور ان کو ننگا کرتے رہیں گے، ہرگز بھی ان کو نہیں چھوڑیں گے.